تھوڑا سا بیان اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ کر رہا ہوں تاکہ میرا حصہ بھی لگ جائے اور دوستوں کو بھی خوشی ہو جائے کہ وہ بیچارے جو مجھ سے نیک گمان رکھتے ہیں کچھ میری باتیں سن کر کے ان کو زیادہ لطف آتا ہے. کتابوں میں اور مقرر میں فرق ہوتا ہے. وہ میری ہی تصنیف پڑھی گئی تھی لیکن میرے دل کی بات کاغذ پر آئی اور کاغذ سے آپ نے زبان عشرت سے سنا. کتنے فاصلے ہو گئے. تو جو لوگ اس ناکارے کے ساتھ نیک گمان رکھتے ہیں کہ اختر نے بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں, کچھ اس کے دل میں کوئی ہے چیز درد کی جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اس کی زبان سے جب سنتے ہیں تو وہی چیز جو کتاب میں ہے اس کا اثر بڑھ جاتا ہے. اسی لیے ٹیپ ریکارڈر میں وہ مزہ نہیں آتا جو براہ سننے میں آتا. درد دل آیا لوہے مشین میں آیا پھر مشین سے پہنچا, فرق ہوتا ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آباد کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں جن سے ہمارے بزرگ بھی استفادہ کرتے ہیں اور اپنے لیے دعائیں کراتے ہیں. مستجاب الدعوات مشہور ہو گئے. وہ بہت بڑے عالم تو نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی درد محبت کا وہ آتش فشاں اور ان کے دل میں عظیم دریا ہے اللہ کے درد کا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مولانا حبیب الرحمان اعظمی جو اس وقت دنیا میں بہت بڑے محدث مانے جاتے ہیں اور انہوں نے المصنف عبدالرزاق کی کئی جلدوں میں جو کتاب ہے اس حدیث پر عربی میں انہوں نے شرح لکھی ہے, حاشیہ لکھا اس کا, اور پھر عربوں میں اس کا ان کا بہت شعرا ہے. پھر دیکھتا ہوں کہ مولانا علی میاں ندوی بھی تشریف لا رہے ہیں. تو بعض وقت میں بعضوں کا علم ظاہری تو کم ہوتا ہے لیکن باطنی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو محبت کا ایک دریا عطا فرما دیتے ہیں جس سے پینے کے لیے علماء ظاہر بھی پہنچتے ہیں. خوب ایک دن فرمایا کہ جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں اسے کیا پا سکیں لفظ و معانی. جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں اسے کیا پا سکیں لفظ و معانی. کسی نے اپنے بے پایا کرم سے مجھے خود کر دیا روح المعانی. روح المعانی تفسیر کی کتاب ہے جس کا آپ اکثر سنا کرتے ہیں میری زبان سے, لیکن حضرت مولانا پرتاپ گڑھی شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں کہ کسی نے اپنے بے پایا کرم سے مجھے خود کر دیا روح المعانی. خود ان کی ذات کو اللہ تعالیٰ روح المعانی بنا دیتا ہے. ایک دن لکھنؤ کے علماء سے فرمایا, ندوہ جو علم کا مرکز ہے, فرمایا کہ بری نظر انسان کو لگ جاتی ہے, شریعت اس کو تسلیم کرتی ہے, حدیثوں میں اس پر ایمان لانا کو حکم دیا گیا. صحابہ نے پوچھا کہ کیا میں نظر جب لگ جائے تو اپنے بچوں کے لیے جھاڑ پھونک کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں. تو فرمایا کہ جب نظر لگ سکتی ہے بری نظر سے درخت ہرا بھرا سوکھ سکتا ہے, ہرا بھرا جوان سوکھ کر کے کانٹا ہو سکتا ہے, تو اچھی نظر اللہ والوں کی وہ اثر نہ کرے, یعنی بری نظر تو اپنا اثر دکھا دے. کیا اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہوگی کہ بری نظر تو اپنا اثر کر جائے بری اور اچھی نظر اپنا کام نہ کرے؟ یہ بات کو علماء اشش کرنے لگے, ہزاروں قطار ہونے لگے اس بات میں کہ واقعی اللہ والوں کی نظر جس پر پڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی لاج رکھتا ہے. نسبت کی لاج بھی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے کا ہمارا ہے, نسبت کی لاج بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ ہمارے کا ہمارا ہے. یہی چیز ہے, اور استر کے پاس تو کچھ نہیں ہے. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 17 سال کی وہ جوانی کو غلامی میں سپرد کیا. گو اس سے حق ادا نہ ہوا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہمارے کے ہمارے ہیں. یہ ایک نسبت چیز ہوتی ہے.